لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواہ احمد و مسلم. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا بس یہی فرق ہے کہ انسان نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں فرق نماز سے ہے. جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے گویا کہ کفر کر لیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وصیت کی: لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تم جلا دیے جاؤ، سولی پر لٹکا دیے جاؤ، جب بھی شرک نہ کرنا. وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا. فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گا وہ ملت اسلام سے گویا کہ نکل جاتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ اعمال میں سے ترک صلاۃ ہی کو کفر جانتے تھے کہ انسان نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اور جس آدمی کی طہارت نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے. ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور جس آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد، بے شک نماز کا مقام اسلام میں ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی: لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ، ہرگز فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ ترک کرنا. جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑے گا فقد برئ منہ الذمہ، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دیتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس پر شدید غصہ ہوگا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: عر الاسلام وقواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام، اسلام کی بنیادیں تین باتیں ہیں اور جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا اس نے گویا کہ اتنے ہی اسلام کا انکار کر دیا. ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار کرنا، اور دوسرا نماز کا اہتمام، اور تیسرا صوم رمضان کے روزے کا رکھنا.
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تترک صلاة متعمدا کہ ہرگز جان بوجھ کر فرض نماز کو مت ترک کرنا۔ جو آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے احبط اللہ عملہ اللہ پاک اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے باقی اعمال کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے لیے قیامت کے دن دلیل ہوگی نجات کی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نجات کا سبب نہیں ہے۔ اور اس نماز کو چھوڑنے والے کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ جس آدمی کی ایک فرض نماز رہ گئی فکأنما وطر اہلہ ومالہ اس کا کہ گویا کہ مال اور گھر اور سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الکبائر جو بغیر کسی عذر کے دو فرض نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے، معنی یہ کہ نماز کو چھوڑ کے اگلے وقت میں پڑھتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کے ایک دروازے پر آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ فرض نماز کسی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور جو انسان فرض نماز جان بوجھ کر متعمدن چھوڑتا ہے وہ گویا کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ گویا کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، ملت سے ہی نکل جاتا ہے، اسے گویا کہ تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کی کلمے کی تجدید کرے۔ لیکن بہرحال اکثر کی یہ رائے ہے کہ کفر کی سرحد تک گویا کہ پہنچ گیا ہے، گویا کہ اگلا قدم اس کا بس کفر ہی ہے، تو اس لیے فرض نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو ذوق اور شوق اس مبارک مہینے میں رہا اللہ پاک سے مانگا جائے کہ یہ ذوق اور شوق رمضان کے بعد بھی رہے، اور ان احادیث کے بعد پھر نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوٹ جانا یقیناً خسارہ ہی ہے، نقصان ہی ہے۔ اتنی بات جو اللہ کے نبی نے فرما دی ہے کہ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اس کا گھر بار، اس کے اولاد، اس کا سب کچھ گویا کہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ ان کے تباہ ہونے سے جتنا نقصان ہے اسی طرح سے نماز کے چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔